السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین نمبر 3 درج ذیل جملوں میں تمییز کی پہچان کیجیے۔ اب یہاں پر تمییز کی جو پہچان ہے وہ کرنی ہے۔ بعتو میں نے بیچ دیا، میں نے فروخت کیا۔ منن من ایک من، برن گندم، بمیتی ربیتن 100 روپے میں نے ایک من گندم 100 روپے میں فروخت کی۔ تو اب اس میں تمییز کیا ہے؟ ربیتن، اور قسم کون سی ہے؟ مبہم ذات۔ نمبر 2، فی البیت صاع تمرن، گھر میں ایک صاع کھجور ہے۔ گھر میں، فی منع میں، بیت گھر، یہ جار مجرور ہے۔ گھر میں ایک صاع تمرن کھجور ہے۔ تو اب اس میں تمییز کون سی ہے؟ تمرن، گھر میں ایک صاع ہے، تو ابہام رہا کہ کس چیز کا ایک صاع ہے؟ ایک مٹھی ہے یا ایک یعنی مقدار ہے۔ تمرن کھجور، اور یہ مبہم ذات قسم سے ہے۔ فی البیت صاع تمرن، گھر میں ایک صاع کھجور ہے۔ نمبر 3، رأیت احد عشر کوکبا، رأیت میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، احد عشر 11، تو کیا 11 دیکھے آپ نے؟ کوکبن ستارے، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ تو کوکبن کیا ہے؟ تمییز، اس کے ذریعے ابہام دور ہوا۔ کوکبن کیا ہے؟ تمییز ہے، اور مبہم ذات قسم سے ہے۔ مبہم یعنی تمییز عن الذات۔ فجرنا الارض عیونا، ہم نے جاری کیے، فجرنا ہم نے جاری کیے زمین، ہم نے جاری کیے زمین کے لیے یا زمین میں، عیوناً چشمے، ہم نے جاری کیے زمین کے لیے یا زمین میں، عیوناً چشمے۔ تو چشمے کیا؟ عیوناً کیا ہے؟ یہ تمییز ہے، عیوناً، اور تمییز عن الذات ہے، مبہم ذات۔ نمبر 5، الدار طیبۃ فصاحۃ، الدار طیبۃ تاپ پر پیش ہے، طیبۃ، الدار طیبۃ فصاحۃ، نسبت ہے اس میں، گھر اچھا ہے وسعت کے اعتبار سے۔ الدار گھر، طیبۃ گھر اچھا ہے، کس وجہ سے اچھا ہے؟ کس اعتبار سے؟ فصاحتاً کے اعتبار سے گھر اچھا ہے، وسعت کے لحاظ سے کہ وسیع ہے گھر۔ تو یہاں پر کون سی ہے یہ؟ فصاحتاً، اور مبہم نسبت قسم سے ہے۔ اس میں جو مبہم ہے پوشیدگی ہے، اور نسبت کے اعتبار سے ہے، اور فصاحتاً تمییز ہے یہاں۔ لی میرے لیے۔ نمبر 6، خاتم فضۃ، ایک چاندی کی انگوٹھی، میرے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی ہے۔ تو یہاں پر فضۃ میرے لیے ایک انگوٹھی ہے کہا جائے تو ابہام رہے گا۔ انگوٹھی کس کی ہے؟ سونے کی ہے، تانبے کی ہے، سلور کی ہے، پیتل کی ہے۔ تو یہاں پر فضۃ تمییز آئی، اور اس نے یہ ابہام دور کر دیا، اور یہ فضۃ مبہم ذات سے ہے۔ نمبر 7، السنۃ، السنۃ 12 شہرا، اب اس میں سال 12 کا ہوتا ہے۔ السنۃ 12 اگر کہا جائے سال 12 کا ہوتا ہے تو ابہام رہے گا۔ کیا 12 کا؟ کیسے 12 کا؟ کیوں 12 کا؟ تو شہرن مہینے، تو 12 ماہ کا ہوتا ہے، تو شہرن تمییز نے یہ ابہام دور کر دیا کہ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ نمبر 8، انا اکثر منک تجربۃ، میں تجھ سے زیادہ ہوں، کس لحاظ سے؟ تجربے کے لحاظ سے۔ تو تجربۃ کیا ہے؟ تمییز ہے، اور مبہم نسبت اس کی قسم ہے۔ آگے ہے نمبر 9، عندی رطل ثمنن، گھی کو کہتے ہیں ثمنن، میرے پاس ایک رطل ہے۔ ایک رطل
آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک رتل؟ پیچھے تو سبق میں ہم نے زید کے بارے میں، زیتون کے بارے میں پڑھا تھا، تو ساماناً تمجیز نے یہ ابہام دور کیا کہ میرے پاس ایک رتل گھی ہے، اور یہ مبہم ذات قسم سے ہے۔ نمبر 10، عندہ، اس کے پاس، ذراعن، اس کے پاس، ذراعن ایک ذرا، ایک ذرا یہ مقدار ہے، حریرن ریشم ہے، اس کے پاس ایک ذرا ریشم ہے۔ ذراعن یعنی گز، اس کے پاس ایک گز ریشم ہے۔ اگر کہیں کہ اس کے پاس ایک گز ہے، ایک ذراع ہے، تو وہ کیا ہے ایک ذراع؟ ایک گز کس چیز کا ہے؟ تو حریرن تمجیز سے یہ ابہام دور ہوا کہ اس کے پاس ایک گز ریشم ہے، یہ مبہم ذات قسم سے۔ نمبر 11، ملأت الکأس، ملأت الکأس، میں نے گلاس کو بھر دیا، میں نے بھر دیا گلاس کو۔ تو کس چیز سے گلاس کو بھر دیا؟ کاسا کس چیز سے بھرا آپ نے؟ لبنن، لبنن تمجیز آئی، اس میں نقرہ یہ آیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ابہام دور کیا کہ اس نے جو ہے دودھ سے بھرا ہوا ہے گلاس، یعنی میں نے گلاس کو دودھ سے بھر دیا ہے، میں نے گلاس کو دودھ سے بھر دیا ہے۔ ما عندی شبر اردن، تو اس جملے میں اردن تمجیز ہے، مبہم ذات اس کی قسم ہے، میرے پاس ایک بالشت زمین نہیں ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے، شبر ایک بالشت، اردن زمین۔ نمبر 13، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ دے۔ تو کیا زیادہ دے؟ رزق زیادہ دے، حلم دے، فہم و فراست دے، کیا چیز زیادہ دے؟ تو علماً تمجیز کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، یہ ابہام دور ہوا، کہنے والے کی مراد ہے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے، رب زدنی علما، تو علماً تمجیز ہے اور اس کی قسم نسبت سے ہے۔ اب نیچے 3 جملے دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ غلط عبارت کو درست کیجیے، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اخذت، میں نے لیے، 20 20 درہما، درہم، میں نے 20 درہم لیے، میں نے 20 درہم پکڑے۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ درہما، الدرہما میں غلطی ہے کہ یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، جبکہ ہم نے ابھی سبق میں پڑھا کہ تمجیز اس میں نکرہ ہے، تو وہ اسم نکرہ، تو درہما کو درہمن کر دیں تو یہ اسم نکرہ ہو جائے گا، درہمن، یعنی اخذت 20 درہمن، میں نے 20 درہم لیے، تو عبارت درست ہو جائے گی، کیونکہ تمجیز کو نکرہ ہونا چاہیے۔ درہما یہ نکرہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، تو تمجیز تو نکرہ ہوتا ہے اسم، تو یہاں درہمن کر دیں، عبارت درست ہو جائے گی۔ دوسرا ہے عندہا سوار ذہب، تو عندہا سوار ذہب، اس میں کون سی غلطی ہے؟ غور کیجئے، یہاں پر بھی آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا، ذہب یہ جو تمجیز اسم ہے یہ معرفہ اپنا مرفوع ہے، حالت رفع یعنی اس کے 2 پیش کے ساتھ ہے، تو ذہب ہے 2 پیش کے ساتھ، تو اس کو 2 زبر کے ساتھ منصوب کرنا ہے، ذہبن، عندہا سوار ذہبن، تو پھر یہ ذہبن یعنی سونا، سوار کنگن،
اندہا یہ مؤنث کے لیے اس کے پاس، یعنی لیڈی کے پاس، عورت کے پاس، اس کے پاس سونے کے کنگن ہیں۔ اگر کہا جاتا اندہا سوارن، اس کے پاس کنگن ہیں، تو ابہام رہتا، نقلی ہیں، اصلی ہیں، پیتل کے ہیں، سلور کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ تو ذہبن نے یہ ابہام دور کر دیا، تو ذہبن تمجیز۔ تیسری عبارت ہے اندہ رتل زیتن، اندہ اس کے پاس، رتل زیتن ایک رتل، زیت یا زیتون، اس کے پاس ایک رتل زیتون ہے، تو اس کو اندہ اس کے پاس رتل زیتن، زیتن کر دیں تو یہ عبارت درست ہو جائے گی۔ اس کے پاس رتل زیتن، ایک رتل زیت ہے۔ تمجیز کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، تمجیز نسبت ہو تو کبھی اس کے بعد سے کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے امتلا الاناء ماءً، برتن پانی سے بھر گیا۔ اور کبھی تمییز کو موقع کے مناسب فاعل یا مفعول یا مبتدا کا مضاف تصور کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے حسنا زید وجہن، زید کا چہرہ خوبصورت ہے۔ فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین میں چشمے پھاڑے، بہائے، جاری کیے۔ انا اکثر منک مالا، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ تمییز مفرد ہو تو پہلے ممیز کا پھر بلا اضافہ تمییز کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، پہلے ممیز کا پھر تمییز کا، جیسے منوانی سمنن، منوانی سمنن 2 من گھی، 2 من گھی۔